السلام علیکم جی، ایم وائی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز۔ گزشتہ دن ایبٹ کاغان کالونی میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک کاشف نامی شخص نے اپنے 3 بچوں کو زہر دے کے مار دیا اور اپنی بیوی کو بھی مارنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن مبینہ طور پر جو ہے وہ بچ گیا، جبکہ اس کے 3 بچے جن کی عمریں 6 سال، 3 سال اور 9 ماہ کا بھی بچہ تھا، وہ جو ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوئے۔ ان کو زہر دیا گیا اس کی جانب سے۔ کیا وجوہات بنی؟ میرے ساتھ عدنان یعقوب موجود ہیں، یہ وہاں پر گئے، انہوں نے پورا کیس کور بھی کیا ہے۔ عدنان، یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں آج بڑی اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اس کیس کو کور بھی کیا ہے، کیا حالات ہوئے کہ اس کو اتنا بڑا سٹیپ اٹھانا پڑا کہ اپنے بچوں کو اس نے زہر دے دیا؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کے لیے یہ ایک آگاہی مہم بھی ہے کہ اتنا حد تک بندہ کیوں جاتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو زہر دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے کیا حالات ہوتے ہیں کہ اس کو زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی زندگی کا آپ خاتمہ کر لیں، لیکن ان بچوں کو، معصوم بچوں کو کیا قصور ہے کہ آپ ان کو بھی موت کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، ان کو بھی ان کی سزا دیتے ہیں۔ اگر آپ اتنے مجبور تھے تو ان کو پیدا ہی نہ کرتے، ہاں، لیکن جب آپ نے پیدا کیا ہے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، پھر آپ ان کی کفالت کے، ان کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہیں۔ اب ہوا کیا، یہ کاشف نامی شخص ہے، یہ ٹریڈنگ کا کام کرتا تھا۔ اس نے کو 70 لاکھ روپے کسی بندے سے ادھارے لیے اور اس میں ٹریڈنگ میں لگا دیا، وہاں اس کو منافع نہیں ہوا، اس کا پیسہ سارا ڈوب گیا۔ جب پیسہ ڈوبا تو وہ جو شو روم کا مالک تھا وہ اس سے پیسے مانگ رہا تھا بار بار۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب بندے کا سر پہ قرضہ ہو اور کوئی بندہ مانگ رہا ہو، اس کو ظاہر دھمکیاں بھی دے رہا ہوگا۔ ابھی تو ایسا ہی پولیس ہے، کی رپورٹ سامنے آئے اور گی اتنی کہ اس بڑی میں، رقم ہو ہاں، تو اتنی بڑی رقم ہو تو وہ اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا، یہ ایک بیسک پولیس کی اس رپورٹ میں بھی آنا باقی ہے ہاں، کہ کس وجہ سے جو کاشم ملزم ہے وہ گھر آیا اور آتے ہی اس نے جو ہے اپنی بیوی کو، جو اس کے سر پہ بھی زخم کے نشان تھے، ہاں گردن پہ جی، نشان تھے، ہاں، اس کی بیوی اور وہ خود بچ گئے، لیکن 3 بچے جان کی حالانکہ بازی ہار بالکل گئے۔ صحیح بات ہے، بالکل بے اور ان کی قصور تھے عمریں بچے۔ 4 سال ہیں، 7 سال ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے، ایسے انہوں نے ہی ابھی دنیا دیکھنی 9 تھی۔ ماہ کا بچہ تھا، ہاں، سب سے ایک چھوٹا چھوٹا، سب بچہ۔ سے چھوٹا بچہ، ہاں، اس کو انہوں نے کیا۔ اور پھر جو ہے ڈرامے ایکٹنگ دیکھیں اس ملزم کی کہ وہ جیسے ہوش میں آیا تو وہ اپنے بچوں کو پوچھنے لگ گیا۔ یہ تو آج اتنا ہی ہوش میں آیا، یہ آج کی آج کی اس کی جو رشتہ دار ہے جو ان کے ہاں ساتھ تھا، انہوں نے یہ بتایا کہ اب وہ ہوش میں، مطلب گزشتہ رات، یعنی رات کا آ گیا یہ تھا۔ واقعہ ہے، صبح صبح کے قریب یہ ہوا ہے۔ اب وہ ہوش میں ہے، اس کو ہوش آ گیا ہے، لہٰذا وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ جو شو روم کا مالک ہے وہ اس وقت گرفتاری میں سے فرار ہے۔ فرار ابھی ہے۔ اس کی بھی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے، لیکن یہ پورا واقعہ آپ ملا کے کڑیاں جوڑے تو یہ ایک اسی کے گرد گھومتا ہے کہ یہ ٹریڈنگ کا کام کرتے تھے، جو اس میں ان کو لاس ہوا اور شو روم کے مالک نے قرضہ مانگا، جس کی وجہ سے اس نے آ کے اپنے بچوں کا، اب ٹھیک ہے، دیکھیں آپ اپنے آپ کا ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی مارتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی بیگم کو بھی، انہیں سر پہ بھی چوٹیں ہیں تو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ تو اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پولیس اس پہ ایکشن لے کے ملزم کو کس طرح عبرت کا نشان بناتی ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی والد، کوئی بھی جو مرد ہے وہ کہ اپنے بچوں کو یا بیوی کو اس طرح نشانہ نہ بنائے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب ملزم کی 3 ویڈیوز اس نے بنائی، 15 منٹ کی ویڈیو بنائی۔ اس نے پہلے کہا کہ ملزم کو، جو جس سے پیسے ادھار لیے تو اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو مجھے ٹائم دو، یہ وہ، اور پھر کہہ رہا تھا کہ مجھے یکم تک ٹائم دو۔ اچھا، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو زہر پلانے کے بعد اس نے پھر ایک ویڈیو بنائی، اس نے کہا کہ ہاں عادل دیکھ لو، تم جو چاہتے تھے میں نے وہ کر لیا۔ مطلب کہ اس کو اتنی سینس نہیں تھی کہ اپنے بچوں کا اس نے خاتمہ کیا، اور پھر اس کی مطلب کہ ہوش میں تھا اور اس نے ویڈیو بنائی کہ دیکھ لو تم جو کہتے تھے۔ اس کو ترس نہیں آیا اپنے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پہ؟ اس کی کڑیاں تو جلائیں تو پھر تو یہ بھی بنتی ہے کہ وہ جو مالک تھا شو روم کا، جن سے پیسے لینے تھے، وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ان کے بچوں کو نقصان پہنچا دے گا خدا نخواستہ۔ یہ ہاں، ایسے کچھ ہو سکتا تھا؟ ایک بندہ دھمکیاں دیتا ہے، وہ یہی کہتا ہے میں تمہارے گھر گھس جاؤں گا، میں تمہارے بچوں کو پوچھ لوں گا، تمہاری بیگم کو نقصان پہنچا دوں گا، جس وجہ سے اس نے اپنے بچوں کو بھی ان اور کو اس کی زہر بیگم نے دیا بڑی ہے اور کوشش بیگم کی کو بھی۔ اپنے بچوں کو بچانے کی، تینوں بچوں کو، پھر اس اپنے بیگم کے سر پہ بھی مارا، اس کے جسم پہ بھی نشانات پائے گئے۔ بیسیکلی وہ، میرا یہ خیال ہے کہ جو بیگم اس کی مزاحمت کر رہی تھی اور ہاں، بچوں کو بچا رہی تھی، اس وجہ سے اس نے اس کو مارا ہے، ہاں، کہ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ ان کو بھی زہر دے، خود بھی زہر پی کے ہاں، سارا پوری فیملی اپنا ہاں، خاتمہ کر لے تاکہ ان کے سر سے بوجھ اتر جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسا کام شروع ہی کیوں کرتے ہو جس کی وجہ سے صرف آپ ایسے ہی۔ کو نہیں، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو آپ کا جرم بھگتنا پڑے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پولیس کی ابھی تفتیش اور رپورٹ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ ملزم کو جب پولیس اپنی قانونی کاروائی تو ظاہر کرے گی، لیکن سوسائٹی کے لیے جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، یہ آپ دینی اور شرعی لحاظ سے بھی اچھا، اس دیکھیں تو حوالے کہ ایسی اس کی کوئی روایت نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے یہ۔ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنا آن لائن ٹریڈنگ میں،
تو یہ کیا دیکھیں کہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کسی ایک ضلع یا ڈسٹرکٹ یا گورنمنٹ یا کسی ایک اس کا کام نہیں ہے کہ اپنے پورے نوجوانوں کو پاکستان کا سوسائٹی یہ جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں ان کو منافع بھی خواب بھی یہی دکھائے جاتے ہیں کہ 1 کروڑ آپ کو انویسٹ ہاں کرو گے تو آپ کو 2 کروڑ 2 منافع کروڑ آئے گا. ملے گا تو ایسے جو ہی. بیچارہ غریب ہوتا ہے وہ رگڑا جاتا ہے, جو امیر ہوتا ہے اس کو 1 کروڑ یا 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا 50 لاکھ کا نقصان بھی ہو جائے تو وہ بودر نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اتنے ڈوب گئے وہ دوبارہ انویسٹ کر دیتا ہے. لیکن ایک عام جو مڈل کلاس کا بندہ ہے وہ ٹریڈنگ کرتے ہوئے اس کو اپنی انکم بھی دیکھنی ہے, آمدنی بھی دیکھنی ہے, اور اگر کوئی کرتا بھی ہے کوئی اس طرح کا کام تو اس کو اپنی جو سیونگ جتنے ہوتی ہے پاؤں اتنی سیونگ منی, چادر ہاں پھیلانی اس چاہیے. لحاظ سے وہ ٹریڈنگ میں ہاں اتنی انویسٹ کرے جتنا وہ برداشت کر سکے, برداشت کر لاس ہوگا سکے. لاس کو اپنے ذہن میں رکھے, یہ ایک بزنس کا اصول ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس حد تک پاگل ہو جانا بزنس کے لیے کہ آپ قرضے لے کے لاکھوں روپے قرضے لے کے کروڑوں روپے قرضے لے کے اپنے بچوں کی جان داؤ پہ لگا کے ان کے لیے روزگار کمائیں, تو ایسی روز اس رزق سے بھی وہ کہتے ہیں نا موت بہت اچھی اچھے جس سے. روز رزق آتی ہو پرواز میں پرواز. کوتاہی. اچھا لاسٹلی مجھے یہ بتائیں کہ اب اس حوالے سے تو پورے ایبٹ آباد کے میں نے لوگوں سے بھی بات کی فون پہ, سارے لوگ اتنی دکھی ہیں وہاں پہ, ابھی بھی سوگوار ہیں وہاں پہ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انپریڈکٹیبل اور مطلب یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح اپنا ایک باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے. کیا کہیں گے اس میں, کیا حکومت کی اور ہماری انتظامیہ کی بھی کوتاہی ہے کہ وہ بر وقت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں نمٹتی, بعد میں پھر اس طرح کے اور بھی مزید میرا واقعات پیش خیال ہے آتے کہ ہیں. ہمارے ادارے اگر مضبوط ہونا تو آپ جیسے سائبر کرائم ہے, باقی لوگ ہیں جو آن لائن فراڈ اور یہ چیزیں کرتے ہیں, انلیگل انویسٹ کرتے ہیں, انلیگل جیسے ٹریڈنگ میں وہ کرتے ہیں, ان کے خلاف اگر ایک لیگل اچھا نظام متعارف کرا دیں ہاں کہ جس میں اس طرح کے واقع مستقبل میں نہ آئے. اگر کوئی بندہ انویسٹ کر رہا ہے تو اس کے اساس سے اس کے آمدنی ٹیکس پہ اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا ہاں پیسہ لایا کہاں سے جو یہ انویسٹ کر ایسا رہا ہی ہے. ہے. اگر ہمارا سسٹم ایسا ہوگا تو میرا خیال ہے کیسز بھی اس طرح کے سامنے نہیں آئیں گے. بہت شکریہ جی, عدنان یعقوب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ ایسا واقعہ ہے کہ اب ملزم جو کاشف جس نے اپنے بچوں کو مارا وہ آج ہوش میں آیا, اور اس نے سب سے پہلے بچوں کا پوچھا, اور جب مارتے وقت اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور ان کو میں موت کی گھاٹ اتار رہا ہوں, اور اپنی بیوی کو بھی اس نے مارنے کی کوشش کی, خود بھی خودکشی کی کوشش کی لیکن خود بچ گیا. اور جو ملزم عادل تھا جس نے اس کو پیسے دیے تھے اور جس نے اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ اس اپنے 6 سال 3 سال اور 9 ماہ کے بچوں کو مارا, وہ جو ہے ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آیا. پولیس اس کے حوالے سے چھاپے مار رہی ہے, کوشش کر رہی ہے کہ اس کو گرفتار کیا جا سکے, اور اس کا جو شو روم تھا اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب مزید لوگوں کی بھی جو ہے اس حوالے سے ایبٹ آباد میں گرفتاریاں ممکن ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے بہت سارے واقعات اس سے پہلے بھی پیش آ چکے ہیں. اس کیس میں جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.